بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم بات کریں گے شب ابی طالب کیا ہے، اور ہم بات کریں گے اسلام کے اس مشکل ترین دور کی کہ جب مسلمانوں کو شب ابی طالب میں 3 سال قید کیا گیا، کس کس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت باقی صحابہ اکرام نے کیا کھا کر گزارا کیا ان 3 سالوں میں۔ اور ہم بات کریں گے طائف کے دردناک واقعے پر۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹھکرا دی بلکہ بدترین الفاظ کہے؟ ان لوگوں کے نام کیا تھے اور انہوں نے کون سے سخت الفاظ کہے آقا دو جہان سے؟ سب سے پہلے میں ذکر کرتی ہوں شب ابی طالب۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت ایک جگہ پر محدود کر دیا گیا جسے کہتے ہیں شب ابی طالب۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان نے اس بائیکاٹ کے سبب 3 سال تک بہت مشقتیں برداشت کی۔ یہ ایک وسیع العریض گھاٹی تھی جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی۔ اس وقت ابو طالب کی ملکیت میں تھی۔ قریش کے تمام قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں۔ آپ کے خاندان میں سے ابو لہب کے علاوہ سب یہاں منتقل ہو گئے۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو۔ راحت، آرام، خوشی و مسرت کے دن پر لگا کر اڑ گئے ہیں، جبکہ پریشانیوں کا وقت تو آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ شب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے افراد کے دن پر مشقت تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ کفار قریش ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچنے دیتے تھے، اور نہ ہی بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان بے بس لوگوں کو کوئی چیز فروخت کر سکیں۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلا اٹھتے، روتے، چلاتے۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے۔ انہیں ذرا بھی رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا بھی نہ بسیجتا۔ اور کیا آپ کو خبر ہے کہ ان مشکل حالات میں، ان فاقوں میں مسلمان کیا کھا کر گزارا کرتے؟ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پتے کھا کھا کر ہمارا منہ چھل جایا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شب ابی طالب میں ہماری زندگی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بہت بھوکا تھا۔ اتفاق سے رات کو میرا پیر کسی ترش چیز پر پڑا۔ میں نے وہ چیز اٹھا کر زبان پر رکھ لی اور اسے نگل گیا۔ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا وہ چیز کیا تھی۔ الروض العنف کے مصنف علامہ سہیلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی قافلہ اشیاء خوردنی لے کر مکہ مکرمہ میں آتا تو شب ابی طالب کے محصورین میں سے کچھ لوگ اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ فروخت کر دیں۔ مکہ مکرمہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب وہ ان قافلے والوں کے پاس پہنچتے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو اللہ کا دشمن ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا۔ وہ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ مہنگے دام بتلاتے کہ وہ خریدے بغیر ہی خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے مگر ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہوتا۔
اور وہ لالچی تاجر ابو لہب کے پاس جا کر اپنا منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے کتنے مشکل، سخت حالات تھے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن یا 2-4 مہینوں تک باقی نہیں رہی، بلکہ مسلسل 3 سال اسی حالات میں گزرے، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس مسوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ناز و نم میں پلی بڑھی تھی، لیکن انہوں نے ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاقہ برداشت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری کی، اور مسلمان خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں۔ شب ابی طالب میں محصوری کا یہ سلسلہ کم و بیش 2.5 سال تک چلا۔ شب ابی طالب کی صحبت نے 85 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا اور وہ بستر پر لگ چکے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی، جو 65 سال کی ہو چکی تھی، اس طویل مشقت نے نیم جان کر دیا تھا۔ چنانچہ گھاٹی کی یہ قید سے رہائی کے کچھ عرصے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو یہ سب تکالیف حق کی دعوت کی پاداش میں ہی دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، آپ کے رفقا اور اعضاء نے بھی یہ سخت مصائب برداشت کیے اور امت تک دین حق پہنچانے کا فریضہ کامل درجے میں ادا کیا۔ بائیکاٹ کے بعد 2 بہت بڑے سہارے بھی چھن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ، اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اہل طائف کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم۔ مہربان چچا ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی تسلی دینے والا اور غمگسار نہ رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر شوال 10 نبوی کے آخر میں طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا قصد فرمایا کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں اور اس کے دین کی حامی اور مددگار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ عبد یالیل، مسعود، حبیب، ان 3 بھائیوں پر، جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے، اسلام پیش کیا، بجائے اس کے کہ وہ کلمہ حق کو سنتے اور قبول کرتے۔ انہوں نے نہایت سختی اور تلخی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا۔ ایک نے کہا، کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ تیسرا بولا، خدا کی قسم، میں تجھ سے کلام ہی نہیں کروں گا۔ اگر واقع میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں۔ انہوں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔
ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ شقی القلب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنسی اڑاتے۔ اللہ، یہ تکلیف ہمارے لیے؟ ہمارے نبی تو پہلے ہی غم میں تھے، وہ تو دکھ میں تھے۔ اتنی تکلیفیں، اتنا دکھ، صرف ہمارے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو حق ادا ہی نہیں کر رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جو بھی پتھر آئے وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر گرے، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ طائف میں واپسی پر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا۔ وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضب ناک اور ترش رو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے اموار کا مالک بنائے؟ اگر مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے، جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے اور اصل مقصد تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندے میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں، مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا: هل اتاک علیک یوم کان اشد من یوم احد؟ یا رسول اللہ، آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا ہے کہ جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹے پر پیش کیا۔ اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا۔ مقام قرن الثعلب پر پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا۔ یکا یک جو سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ جبریل امین نے وہیں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ملک الجبال یعنی پہاڑ کا فرشتہ، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہیں وہ حکم دیں۔ اتنے میں ملک الجبال، پہاڑ کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور یہ کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں ملک الجبال ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس سے تمام لوگ پس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اس پاکیزہ ہستی کی مظلومیت کی مختصر سی داستان ہے جو کائنات کے لیے ابر رحمت بن کر آئے ہیں۔
جن کا مخصوص لقب ہی رحمت للعالمین ہے، جن کو قرآن نے رؤوف الرحیم کہا ہے، انہیں کس قدر ستایا گیا، کس قدر تکالیف دی گئی، کس قدر صدمے دیے گئے، لیکن باوجود سخت سے سخت ایذاؤں کے اس رحمت عالم رافت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا نہیں مانگی کہ یہ لوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی نسل میں سے خدا کے فرما بردار اور مخلصین اور جانثار پیدا ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ آپ کتنے غمزدہ رہے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے کس قدر بے چین رہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیفوں کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر شکایت کیوں کرتے ہیں؟ صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال وہاں سے رستہ نکالے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس صبر اور انتظار، پھر دیکھو اللہ کیسے رستے بناتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔